السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 150 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیت کا ایک ریکیپ۔ جب وہ شرک پر نادم و پشیمان ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی گمراہ ہو چکے ہیں تو کہنے لگے، اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی عقیدت بھی تھی اور اس شرک کے اوپر انہیں ندامت بھی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے دلوں میں چل رہی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے سے پہلے تک ان کی یہ کیفیت تھی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کوہ طور پر سے، تو یہ جو آج کا لیکچر ہے آیت نمبر 150 کا، اس میں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر کیا ہوا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ غصے اور رنج کے ساتھ اپنی قوم کی طرف لوٹا، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِی مِن بَعْدِی، تو اپنی قوم سے کہنے لگا، تم سب نے میرے بعد کتنا برا طرز عمل اختیار کیا۔ اَأَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّکُمْ، تم کو کیا جلدی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا؟ یعنی تم نے میرے جانے کے بعد تمہیں کیا جلدی تھی کہ تم نے زیور اکٹھے کیے اور بچھڑا بنایا، اس مجسمے کو پھر خدا بنا کے اس کی پوجا کرنے لگ گئے؟ تو تمہیں آخر اتنی جلدی کیا آئی تھی؟ کوئی ایسی چیز تھی تو میرا آنے کا انتظار کر لیتے، مجھ سے پوچھ لیتے، مجھ سے کوئی بات سمجھ لیتے، اور تم نے اتنی جلد بازی میں اتنے بڑے شرک، یہ جو اتنا بڑا جرم ہے، اس کا تم ارتکاب کرنے لگ گئے۔ اب ان کے دلوں میں ندامت تو تھی نا، تو وہ یہ بات سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ تم کو کیا جلدی تھی کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا۔ اس کے بعد آگے وہ ان کی موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت بتائی جا رہی۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِهِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، پھر موسیٰ نے کتاب کی تختیاں زمین پر رکھ دیں اور اپنے بھائی ہارون کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ غصے میں تھے نا، قوم اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہی ہے، ظاہر ہے جو شرک ہے یہ تو اس سے بڑا تو کوئی جرم نہیں، اللہ کی عدالت میں اس کے نظر میں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں جس کی کوئی معافی بھی نہیں۔ اس جرم کا ارتکاب قوم کر رہی تھی۔ اب یہ ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، تو اس لیے انہوں نے وہ جو تختیاں تھیں کتاب کی وہ زمین پر رکھیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچا، غصے کی عالم، اس وقت غصہ تھا ان کو۔ تو اس کے بعد قال ابن امہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، ہارون نے کہا، اے میرے ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، یقین کریں کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر ڈالتے۔ فلا تشمت بالاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ وہ ان کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہے تھے نا، تو اس بات پر ہارون علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ آپ مجھے ان کے سامنے، یہ جو دشمن ہے، یہ جو شرک پر اترے ہوئے ہیں، تو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، ان کے سامنے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو یہ نہ کریں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کریں۔ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، ان لوگوں نے کیا جو کچھ بھی کیا، میں ان کے سامنے بے بس تھا۔ اب وہ اپنی بے بسی کا خود اظہار کر رہے تھے، میں نے پوری کوشش کی لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے۔
میں نے ان کو برابر سمجھایا لیکن یہ باز نہیں آئے، الٹا میری زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی صفائی میں ہارون علیہ السلام کو کہا۔ اب یہ دیکھیں، ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے، ان کے بھائی تھے، ان کو وہ جانشین بنا کر گئے تھے، لیکن قوم کی یہ حالت قرآن بیان کر رہے ہیں۔ ایک نبی کی موجودگی میں قوم جو ہے شرک سے بھی باز نہیں آ رہی تھی، اور روکنے ٹوکنے کے اوپر ایک نبی کے قتل کے در پہ ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال تھی اس قوم کی۔ تو اس کے اندر یہ چیز دیکھیں، آج ہماری بھی یہ صورتحال ہے۔ آج ہم قرآن کی بات کریں، کوئی حق کی بات کریں، تو لوگ اس کے اوپر غور نہیں کریں گے، بلکہ جو قرآن کی بات کرنے والا ہے اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، اور ہر صورت اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جو بھی صحیح بات کرنے والا ہے، کتاب اللہ کی بات کرنے والا ہے، حق بیان کرنے والا ہے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا ہے، اس کے خلاف ایسے ایسے الزامات اور اس قدر نفرت، ایسے ایسے زاویے سے اس کے خلاف الزامات کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ کہنا شروع کر دیں گے کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ اس کا تعلق فلاں فرقے سے ہے، یہ قادیانی ہے، یہ منکر حدیث ہے۔ مطلب وہ اس طرح کی چیزیں کرنے شروع کر دیں گے۔ قرآن کی مخالفت میں کر رہے ہیں وہ، کتاب اللہ کی۔ اور قرآن کے اندر اللہ نے بتایا ہے کہ ہدایت صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ وہ مذہبی طور پر کتنی مقدس کتاب کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے ان کتابوں کو بت بنایا ہوا ہے اور قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن کی بات ماننی نہیں۔ اگر قرآن کی بات کریں گے تو وہ اپنی کتابیں لے آئیں گے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، آپ کسی بھی محفل میں آپ جائیں، آپ قرآن کی بات کریں، وہ قرآن کو جھٹلانا منہ سے تو نہیں جھٹلائیں گے، لیکن وہ اس کی تردید میں، اس کے رد میں پتہ نہیں کتنی کتابیں لے آئیں گے، کتنے حوالے دینا شروع کر دیں گے کہ یہ دیکھیں، یہ فلاں روایت میں یہ آیا، فلاں روایت میں یہ آیا، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں علامہ نے یہ فرمایا ہے، فلاں مفسر نے یہ کہا ہے، فلاں محدث نے یہ کہا ہے، فلاں فقیہ کا یہ قول ہے، وہ لے آئیں گے۔ قرآن کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ یہ ایٹیٹیوڈ، یہ بیہیویئر، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم فلاح پا جائیں گے؟ یہ قرآن یہ جو چیزیں بتا رہا ہے وہ بنی اسرائیل کی، تو کیا یہ قصے کہانیوں کے طور پر بیان کر رہا ہے؟ جو مائنڈ سیٹ ان کا تھا، ان سے کہیں بدتر مائنڈ سیٹ تو ہمارا ہے۔ غور کر لیں آپ، وہ پھر بھی اپنی غلطی کا تو اعتراف کرتے تھے، ایڈمٹ تو کرتے تھے، پشیمان تو ہوتے تھے۔ یہ پچھلی آیت میں یہی چیز آ رہی ہے نا، پشیمانی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہم تو اس غلط کام کو عین حق سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، جو ان کا طور طریقہ چلا آ رہا ہے، جو ہمارے مذہبی پیشوا ہیں جو کہتے ہیں، اسی کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے۔ جو قرآن کہتا ہے اس کو کچھ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو تاریخ کہتی ہے وہ بچے بچے کی زبان کے اوپر ہے۔ قرآن کے حقائق کسی کو پتہ نہیں۔ آپ کہیں قرآن کی بات سنانا شروع کر دیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اول تو لوگ کوئی دلچسپی نہیں لیں گے، اور کچھ لوگ تو بڑی ناگواری کا اظہار کریں گے کہ یہ نئی بات تم نے کر دی، ہم نے تو آج تک یہ سنی نہیں، ہم تو اپنے آباء و اجداد سے، ہمارے فلاں علماء، فلاں یہ جتنے بھی مسالک ہیں، یہ سارے علماء یہ بے وقوف ہیں، حق آپ کو ہی سمجھ آیا ہے۔ یہ ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے۔ آگے سے حجت کس کو مانیں گے؟ جو ہو رہا ہے کہ یہ جتنے بھی علماء ہیں، اتنے صدیوں سے یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہ سب غلط ہیں، آپ صحیح ہیں۔ قرآن کی بات کو کوئی وزن نہیں، اس کا قرآن کی بات کا کوئی پاس نہیں، سننے کے بھی روادار نہیں، عمل کرنا تو بڑی دور کی بات۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے،
آباء و اجداد کے طور طریقوں سے آ رہا ہے، اسلاف سے آ رہا ہے، مذہبی پیشوا بتا رہے ہیں، اس کو دین سمجھا ہوا ہے، اسلام سمجھا ہوا ہے۔ جو کچھ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، اس کی روح سے رسول کریم کی ذات کے اوپر کتنا ہی حرف آتا ہو، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور گا گا کر بیان کر رہے ہیں، بڑی لہک لہک کر، بڑے وجد میں بیان کر رہے ہیں، سوچتے ہی نہیں کہ اس میں رسول کریم کی کتنی ان کی پاکیزہ شخصیت کے خلاف بات ہو رہی، کیے جا رہے ہیں۔ سیرت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، تاریخ اسلام کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، دین بنایا ہوا ہے، قرآن تو ہے ہی نہیں۔ زندگی کے کتنے شعبے ہیں، دکھائیں قرآن کس جگہ کے اوپر ہے؟ نہ قرآن کو سننے کے لیے تیار ہے، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہے، نہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر ماحول بھی ایسا ہے کہ جگہ جگہ کے اوپر مساجد ہیں، اور وہ فرقوں کی مساجد۔ مساجد تو خالص اللہ کے وہ جو احکام ہیں، ہدایات ہیں، اس کی جو نصیحتیں ہیں، اس کی جو ڈائریکشنز ہیں، وہ سنانے کے لیے ہیں۔ اللہ کے جو انجنکشنز ہیں، احکام ہیں، ان کو سنانے کے لیے مساجد ہیں۔ اور ہمارے ہاں جتنی بھی مساجد ہیں وہ فرقہ پرستی کی عماد گاہیں ہیں، وہاں پر فرقوں کی تبلیغ اور ان کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، قرآن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، قصے کہانیاں سنائے جا رہے ہیں، فرقے مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کی تو کوئی بات نہیں، توحید کی تو کوئی بات نہیں، اللہ کا تو کوئی پیغام بیان نہیں ہو رہا، اس کی تو کوئی ہدایات نہیں سنائی جا رہی۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو اس میں پھر خود دیکھ لیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ جتنے بھی واقعات ہیں، یہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنا محاسبہ کر لیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ان کی یہ حالت تھی تو ان کا کیا انجام ہوا، آج ہماری بھی یہ حالت ہے تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا، ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کی سنت انسانی معاملات کے متعلق ہوتی ہے کہ جو قومیں جس طرح کا کوئی رویہ یا طرز عمل اختیار کرتی ہیں ویسے ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ وہاں پر اللہ نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے اور کہا کہ جو اتنی طاقتور قومیں تھیں، وہ جب انہوں نے برائیاں کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئیں، تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ تم اپنے برے انجام سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تم ان سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو۔ تو ہماری سنت بدلتی نہیں ہے، ہماری روش بدلتی نہیں ہے۔ جیسے وہ قومیں غلط اعمال کی وجہ سے تباہ ہو گئیں، ایسے تم بھی غلط اعمال کی وجہ سے تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کی تو کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور ہمیں وہ وسیلہ اور وہ نسبت اور کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں تو ہماری وہ بخشش کرا لیں گے، ہمارے ذہنوں میں یہ ڈالا ہوا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم سوچیں سمجھیں، ہمیں یہ سبق پڑھایا جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے پیاروں کی آزمائش ہے، یعنی ہم اللہ کے پیارے ہو گئے، اور ہمارے اوپر جو عذاب آ رہا ہے وہ اللہ کی آزمائش ہے، تاکہ کچھ سمجھ ہی نہ پائے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔